بالکل ٹھیک سر. سر ابھی آتے ہیں ایک پچھلے دنوں جو آپ کا ایک بی بی سی کو دیا ہوا انٹرویو ہے، وہ کافی زیادہ اس پہ بحث رہی. اس پہ آتے ہیں بی بی سی کو جو آپ نے انٹرویو دیا، وہ اس پر کافی بات ہوئی. پاکستانی میڈیا پر 2 دن تک وہ ہیڈ لائن بنا رہا، اس کے اردو میں ٹرانسلیٹ ترجمے چلتے رہے. حکومت نے اپنی مرضی کے کلپ دکھائے. سر اس کی بیک گراؤنڈ ہے کیا؟ یہ اس کے کچھ بتائیں گے کیسے ہوا یہ جو اپنی مرضی کے کلپ نکال کے دکھاتے رہے اور سب کچھ؟ یہ پاکستان ہے جی، اور عمران نیازی صاحب کی حکومت ہے. پاکستان تو ہمیشہ ہوتا ہے، ہمارے بھی ٹینیور رہے ہیں 2013-2018 میں. ایسا کوئی تماشا ہمیں دکھا دیں تو بدقسمتی سے انہوں نے وہ 30 نومبر کو رات یعنی 30 نومبر اور 1 دسمبر کے درمیانی رات جو ہے، ٹیکنیکلی آپ کہیں کہ 1 دسمبر کو رات 12:30 بجے، یعنی 30 نومبر اور 1 دسمبر، چونکہ وہ رات 12:30 بجے ایئر ہونا تھا پروگرام، تو میرے ساتھ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو لائیو ٹریٹ کریں گے، لیکن ریکارڈ چند گھنٹے پہلے کر لیتے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی اور وہ اسی طرح جائے گا. تو مجھے بھی ظاہر ہے کہ میں رات 12:30 بجے جا کے تو لائیو پروگرام میں نہیں بیٹھنا تھا. تو یہ قریباً دوپہر 30 نومبر کو قریباً دوپہر 3 سے 4 بجے کے درمیان یہ ریکارڈ ہوا، اور یہ طے ہوا کہ اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز لائیو. تو وہ اسی رات کو پہلی جو ہے یہ 16 دفعہ دنیا میں ٹریٹ ہوا. یہ بی بی سی کا سب سے زیادہ پرائزڈ اور پریمیم یعنی پروگرام گنا جاتا ہے. اور اس میں کچھ ہوسٹ ہیں، یہ جو سینئر ترین تھے، جو اسٹیون سیکر اس وقت سینئر ترین سے پہلے تھے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو انہوں نے وہ پروگرام میرے ساتھ کیا تھا. لیکن جو ایریاز آف ڈسکشن تھے، براڈ ایریا جو انڈیکیٹ کیے گئے تھے، وہ یہ تھے کہ جی آبویسلی جو ایلیگیشنز ہیں میرے خلاف، لیکن اس کے بعد اکانومی تھی، پھر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تھا، پھر پاکستان ڈیولپمنٹ موومنٹ تھی، پھر اس کے بعد کشمیر تھا. تو یہ جو ہے یہ سارے چیزوں کے اوپر پروگرام ہونا تھا. اب 12:30 بجے جب بی بی سی نے ایئر کیا تو پاکستان میں پہلے کھلی مچی ہوئی تھی کہ ہم نے تو پیمرا کا بین لگایا ہوا ہے، نہ ہم کوئی ٹکٹ چلانے دیتے ہیں، نہ ہم فوٹو دکھانے دیتے ہیں، نہ ہم کوئی سٹیٹمنٹ دینے دیتے ہیں. مجھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ قریباً 2 سال پہلے مجھے آف ایئر کیا گیا تھا ایک پروگرام سے، لائیو پروگرام سے 7ویں منٹ پہ. تو سنا ہے میں نہیں، وہ نجم سیٹھی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ جی سب سے زیادہ جو عمران نیازی صاحب کو پرابلم ہے وہ اسحاق ڈار سے ہے، کسی اور پولیٹیشن کو. کہ میں ان کو شیشہ دکھاتا ہوں، میں ان کو اکانومی کے حوالے سے یا ان کی کلیمز جو پرفارمنس کے کرتے ہیں، میں فیکٹس عوام کو بتاتا ہوں. اور اللہ کے وجہ سے شروع میں شاید کو کنفیوژن ہو، لیکن اب جو حالت ہے اب عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ کون سچ ہے اور کون غلط بیانی کر رہا ہے. تو انہوں نے اس بین کے باوجود یہ 5:30 بجے ٹیمیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی. ان کو ناشتہ ملا ہوگا جو ٹیم بیٹھی صبح 5:30 بجے. تو انہوں نے وہ 24 منٹ کا پروگرام تھا سندیلا صاحب، اور اس میں سے انہوں نے قریباً اپنی مرضی کے وہ بھی ریپیٹیشن، آپ جو مرضی کر لیں، یا تو اگر آپ اٹھا ہی رہے ہیں بین اور آپ چلا ہی رہے ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے وہی 3-4 منٹ کا جو 2 کلپس تھے، ایک تو جس میں الیکشن کیا رگڈ تھا کہ نہیں 2018 کا، اور وہ جو اینکر تھے وہ انسسٹ کرتے جا رہے تھے کہ کریڈیبل ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں. اور دوسرا وہ میرے جو پراپرٹی کے حوالے سے وہ بھی میں صحیح جواب دے رہا تھا پاناما کے فیم. تو انہوں نے وہ حصہ نکال کے، میری اطلاع ہے کہ خود انہوں نے میڈیا ہاؤسز کو بانٹے پھر صبح 7-8 بجے 9 بجے تک. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2 دن یعنی تماشا لگا رہا کہ بریکنگ نیوز آ رہی تھی اور ٹکر چل رہے تھے اور ٹاک شوز میں ڈسکشنز ہو رہی تھیں. اور یہ جو پیمرا مفلوج ہے، جو ایک یعنی عمران نیازی صاحب کی گھر کی باندی کی طرح ایکٹ کر رہا ہے، اس نے پھر ایک بیان دے دیا کہ جی ہم جنہوں نے یہ سارا کچھ چلایا ہے اس کو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. اور سارا تماشا یعنی سارا فراڈ. تو یہ اگر اتنا آپ کو پروگرام اچھا نہیں لگا، یا اتنی آپ کو کوئی اس میں کوئی یعنی آپ دکھانا چاہتے ہیں قوم عوام کو، بھی 24 منٹ کا پروگرام دکھائیں. آپ اسٹیٹ ٹیلی ویژن یعنی وہ اسٹیٹ میڈیا یا سیٹ میڈیا، وہ اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان کا موسٹلی جو ہے اکا دکا کوئی حق سچ کی کچھ بات کر رہے ہیں. باقی تو سارے کا سارا غائب ہو چکا ہے میڈیا، اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا میڈیا اب آزاد نہیں ہے. تو ایک تماشا لگایا جی انہوں نے.
لیکن جن لوگوں نے پھر میں نے بھی ٹویٹ کی کہ میں نے وہ اپنی ریٹرنز کی بھی میں نے 4 سال کی لگا دی، جو 2017 2018 2019 2020، تو میری سٹیٹمنٹ ٹھیک تھی، میرا یا میری فیملی کا نام بالکل نہیں تھا پاناما یعنی پیپرز میں، اور وہ غلط یعنی کرتے اینکر. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ الیکشن بھی میں نے اس کو کہا کہ پوری رپورٹ پڑھو. تو یہ جو اچھا سارا وہ تماشا ہے سر، جی، یہ جی اگر آپ کو روکنے کی مجھے اگر آپ اجازت دیں، پہلی بات جی تو جی آپ نے جو سچ جی والی کہی ہے نا، سچ جو ہے نا وہ اب آپ کو یوٹیوب پر ملے گا، پاکستانی میڈیا پر سچ والا جو ہے نا وہ بات بہت مشکل ہو گئی ہے خاص طور سے. اچھا جی وہ جو اینکر ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یورپی یونین کی رپورٹ کے مطابق 2018 کے الیکشن ٹھیک ہوئے. کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ اگر الیکشن قریبل تھے نہیں تھے تو پھر سچائی ہے کیا؟ وہ ذرا بتائیں کہ وہ سچائی ہے کیا پھر. سندھیا صاحب، انہوں نے، میرا خیال ہے کہ اس اینکر نے 3 دفعہ کریڈیبل کا لفظ یوز کیا، جی اور میں نے جو پروگرام ایئر ہوا ہے اس میں نے ان کو کہا کہ آپ باقی رپورٹ پڑھیں. وہ یہ امپریشن دے رہے تھے انکلوڈنگ جو اس رپورٹ کا حصہ ہے. مجھے آلموسٹ شور تھا کہ یہ کریڈیبل کا کنکلوژن نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ضد کر رہے تھے اور سامنے رکھ کے پڑھ رہے تھے اور سوال بھی لکھے ہوئے، تو میں ان کو میں نے کہا کہ آپ باقی رپورٹ بھی پڑھیں. تو انہوں نے پھر وہی کہا کہ جی نہیں، آپ ایسے اس کے پیچھے حکومت کے پڑے ہوئے ہیں، اس کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، تو وہ کریڈیبل تھے. تو میں نے کہا باقی رپورٹ بھی پڑھیں. اور پھر میں نے ہیومن رائٹ کا جو رپورٹ تھی، میں نے کہا اس نے تو لکھا ڈرٹیسٹ الیکشن. اور پھر میں نے کہا ایک اور ادارے نے لکھا کہ 35 سیٹیں، انہوں نے نمبر بھی دے دیا کہ سیٹیں جو ہے وہ چوری کی گئی ہیں. اور تو لیکن وہ ضد تھے، ایسے تھا کہ جیسے انہوں نے ثابت کرنا اس پروگرام میں کہ 2018 کے الیکشن چوری نہیں ہوئے، رگ نہیں ہوئے. میں نے ان کو وہ چیزیں بتائیں، لیکن اچھا واپس پروگرام آنے کے بعد میں نے پھر وہ رپورٹ جو ہے دوبارہ، میں نے کہا ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلطیوں میں ذرا پڑھوں. 91 پیج کی ای یو کی رپورٹ ہے، یورپین یونین آبزرور کی رپورٹ 91 پیجز کی ہے. اس میں ایک دفعہ 91 پیجز میں کریڈیبل کا لفظ نہیں یوز ہوا. تو میں بھی اسی ملک سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، تو میں اب ان کے بی بی سی سے میری کورسپونڈنس ہو رہی ہے. سوری پہ تو آگے ہیں، انشاءاللہ اپالوجی لیں گے، کیونکہ اس طرح کا ویور کو غلط امپریشن دینا وہ ایسے اداروں میں الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ باعث ہوں، آپ پارشل ہوں، آپ کسی غلط بیانی کے اوپر آپ کسی کو ہارم کرنے کی کوشش کریں. وہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن میں یعنی کچھ انیشل ایکسچینجز ان سے ہو چکی ہیں کورسپونڈنس، لیکن فارمل کمپلینٹ میری انقریب جانے والی ہے اور 30 دن کے اندر جانی ہوتی ہے. تو ان کو تو میں انشاءاللہ ایک دفعہ وہ ان کو میں ریئلائز کرواؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا. بٹ بہرحال لیسر سیٹ دی بیٹر. لیکن جنہوں نے 24 منٹ کا پروگرام دیکھا ہے، وہ مجھے جی تو کمپلیمنٹس آئے ہیں ساری دنیا سے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو لائنز ڈین ہے، شیر کا پنجرا، اس میں جو جائے بار زخمی نکلتا ہے. تو آپ نے تو اس کو خوب، آپ دیکھیں کہ اکانومی کی وہ انہوں نے بات ہی نہیں کی. مجھے کہنا پڑا، سوال کو مروڑ کے میں نے جواب اپنا کیا، اور میں نے کہا یہ چیزیں 5.8% لوس انٹرسٹ ریٹ، لوس انفلیشن، اسٹیبل روپی، بیسٹ اسٹاک مارکیٹ، تو یہ بری ہے. تو اس یعنی اینکر کو کہنا پڑا کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ یور پرفارمنس واز بیڈ، رادر اٹ واز گڈ ان مینی ایریاز. اس کو پھر کہنا پڑا، حالانکہ آئی ایم شیور کہ وہ بالکل ہی کارنر ہو گئے وہ صاحب. تو اگر آپ پورا پروگرام دیکھیں یا کوئی بھی صاحب دیکھے، تو یہ پروگرام الحمدللہ اسٹل جو بھی ان کا ایجنڈا تھا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کیا تھا. لوگ اپنے پلیٹینم اور گولڈ اور سلور سمتھ استعمال کرتے ہیں ایسے کاموں کے لیے، اور میری اطلاع ہے کہ ایسے ہوئے ہیں کام. لیکن I will leave it to the viewers. میں نے اپنی پوری اس سے اپنا ڈیبیٹ کی ہے. میں اپنے عمران نیازی صاحب کی طرح، جو ان کا ہارٹ ٹاک کا پروگرام اگر آپ دیکھیں اپنا جا کے یوٹیوب میں، تو ان کو 3 سال کر رہی ہے ہارٹ ٹاک کی جو اینکر ہے زینب بداوی. یہ کہ جی آئی تھنک زینب ہے یا فاطمہ بداوی ہے، ون آف دا نیم ہے، مجھے یاد نہیں ہے، بداوی شاید ساتھ نیم ہے، زینب بداوی. تو ان سے پوچھ رہی ہے کوئی سوال گندم اور جواب چنا ہو رہا ہے. وہ پوچھ رہی ہے آپ نے کتنی یونیورسٹی بنائی ہے، کتنی وہ سارا. تو وہ پھر 3 دفعہ اٹ واز این امبیرسمنٹ کہ ایک سو کلیمڈ آکسفورڈ گریجویٹ کہ ہی واز انیبل ٹو آنسر. تو وہ میرے انٹرویو کا سلیکٹو 3 منٹ نکال کے اور اس کو ایک ڈرامہ بنا کے پورے پاکستان میں 2 بات لوگوں نے دیکھا، ان کا جی بہترین انٹرویو کیا. تو مجھے اینی وے یہ پارٹ آف دی گیم، بٹ آئی ہیو، مجھے کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ جو ایریاز آف ڈسکشن تھے اور جو ڈسکس بھی کیے گئے، وہ اس میں وہ باعث تھا سارا ایٹیچیوڈ، وہ پارشل تھا،
وہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران نیازی کی الیکشن ٹھیک تھے, ہم اس کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. تو اس بیسس کے اوپر میری ایک لافل اینڈ لیجیٹیمیٹ میری ایک کمپلینٹ بنتی ہے جو کہ میں کر رہا ہوں بی بی سی کو, ان کی مینجمنٹ کو. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ ضرور کریں. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ وہ جو اینکر صاحب تھے وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ میاں صاحب سزا یافتہ ہے, وہ واپس کیوں نہیں جاتے, اس پہ بھی مزید تھے وہ تو جی بس لگتا کہ وہ کوئی خاص بریف تھا ان کا, یا ان کا مائنڈ تھا, یا جو بھی تھا, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ان سے وہ ایک کمپلینٹ کی, جنگ لڑنی ہے ادارے سے. وہ میں نے اس کا جواب دیا تھا سندیلا صاحب, اگر آپ نے سنا ہو. میں نے کہا تھا کہ دونوں کیسز میں جو جوڈیشری ہے وہ جو ججمنٹ ہے اس میں ہی نہیں لکھا, بلکہ الٹا لکھا ہے کہ پروسیکیوشن نے کوئی ان کے خلاف کرپشن, کک بیک یا کوئی کمیشن یا کوئی قومی خزانے کو نقصان, وہ اس میں لکھا ہے کوئی پروسیکیوشن ثابت نہیں کیا. تو میں نے کلیریفائی کیا, لیکن اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جی, آپ پورا پروگرام دیکھیں یا اپنے ویورز کو دکھائیں کبھی دوبارہ تو ان سے ویو لیں. لیکن میں نے اس کو کلیریفائی کیا, میں نے ان کو جواب دیا کہ مطلب ہے کہ یہ غلط ان کی ایک یعنی ایک سوال تھا یا جو بھی آپ کہیں, میں نے لیکن اس کا جواب دیا جی, بھرپور جواب دیا میں نے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک جی. میں تو کہہ رہا ہوں سر نیوٹرل امپائر, اگر مجھے یاد ہے میں نے کہا یو شوڈ بی نیوٹرل امپائر. میں ان کو ریئلائز کروا رہا تھا کہ آپ پارٹی بنے ہوئے اس وقت. بالکل ٹھیک ہے, میرے ہم نے الفاظ تھے کہ بی نیوٹرل امپائر. یس بالکل ٹھیک, ہم نے وہ بالکل دیکھا ہے, ایک نہیں دفعہ کئی دفعہ دیکھا ہے, کیونکہ اس سے ہم چیزیں کر رہے تھے. اچھا پاناما کے حوالے سے بھی کہا کہ پاناما کے بارے میں کہا, پاناما کے بارے میں ویسے تو آپ بتاتے رہے ہیں, لیکن پاناما میں آپ کے خاندان کے کسی بھی شخص, آپ کا کوئی نام کچھ تھا ایسا کچھ, کیونکہ وہ پاناما پہ بھی بار بار کہہ رہا تھا. وہ میں نے ان کو کریکٹ کیا, لیکن اگر آپ ایک بات کہتے جائیں اور میں آپ کو کہتا جاؤں تو میں کیا کر سکتا ہوں. وہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ میرا یا میری کسی فیملی ممبر کا پاناما میں نہیں ہے. تو وہ پھر کہتا ہے جی پاناما میں نام ہے, نہیں وہ پبلش نہیں ہے, لیکن وہ ہی واز ٹاکنگ سارا irrelevant. تو وہ ساری چیزیں ٹیک اپ ہو رہی ہیں جی. سندیلا صاحب میں آپ کے توسط سے دوبارہ کنفرم کر رہا ہوں, پاناما پیپرز میں میرا یا میرے بچوں کا یا میری فیملی, امیجیٹ فیملی کا کسی کا کوئی نام نہیں ہے. ایک دوسرا 20 اپریل جو 2017 کی انٹرم ججمنٹ سپریم کورٹ میں, اس میں میرے خلاف کوئی ججمنٹ نہیں ہے. سی تھا جو جے ٹی بنی تھی, اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں تھی کہ میرے متعلق وہ کام کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور وہ پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ جو جے ٹی ایک افلاطونوں کی ایک گروپ تھا جس میں 2 افلاطون تھے, 4 تو بیچارے ویسے ہی مسکین تھے وہاں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے پھر کیا لکھا کہ اسحاق ڈار نے 1981 to 2001 20 سال پاکستان میں ٹیکس نہیں داخل کی. نا اس سے بھونڈا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ ایک یو کے کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو 4 دفعہ فائنانس منسٹر رہا ہے, اور اس وقت تک 3 دفعہ رہ چکا تھا میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ ٹوٹل جھوٹ ہے. میرے پاس اسیسمنٹ کے اپنی ٹیکس ریٹرن کی کاپیز بھی ہیں, اسیسمنٹ آرڈرز بھی ہیں, رسیدیں بھی ہیں. وہ میں نے بھیجنے کی کوشش کی سپریم کورٹ, وہ سننے کے لیے تیار نہیں, تو کوئی جلدی نہیں ہے پیسہ سنانے کی. آپ دیکھیں یہ ایک بڑی بدقسمت سارا ایپیسوڈ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اٹ ول بی اے ونڈرفل سروس ٹو دی نیشن اینڈ دی ہسٹری اگر فل سپریم کورٹ پاناما پیپر کے فیصلے کو اور اس میٹر کو دوبارہ ری وزٹ کرے اور اسٹیبلش کرے جو اگر غلط چیزیں ہوئی ہیں, جھوٹ ہوئی ہیں, اس کو وہ ٹھیک کرے. اور اس حوالے سے میرا کلیم ہے کہ میرے متعلق جو ڈیڈ لائن ججمنٹ میں لکھی گئی پاناما میں, اس کو واپس لے کہ جی ریفرنس شوڈ بی نون. دیر از نو ایبسولوٹلی جو ہے وہ زیادتی اور ظلم ہے. اور یہ بھی تکلیف نہیں کی کہ ایف بی آر کو بلا کے پوچھ ہی لیں کہ جے آئی ٹی ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ سامنے جو بکسا اسحاق ڈار کے وکیل نے لا کے کھڑا کر دی ہے ججمنٹ سنانے سے پہلے کہ یہ کاپیز ساری جھوٹ بول رہے ہیں, اس کو بھی ویریفائی نہیں کیا. تو وہ یعنی انصاف کا خون ہوا ہے, اور انصاف کا تقاضا ہے کہ فل سپریم کورٹ جو ہے وہ پاناما پیپر کی جو پورا کیس اس کو ری وزٹ کرے. اور جو جج اس میں پاناما پیپر میں انوالو تھے, کچھ تو ریٹائر ہو چکے ہیں, 3 میرا خیال ہے, وہ نہ بیٹھیں, بہتر ہوگا وہ ریکیوز کریں, اور باقی لوگ بیٹھ کے 15 جج دوبارہ ساری ہر چیز کو شفاف طریقے سے دیکھیں. اور میاں نواز شریف کو انصاف مہیا ہونا چاہیے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کو بھی یہ لوگ جواب دہ ہوں گے یہ اگر کام کریں گے. میرا تو ویسے ہی بڑا سمپل ہے, ایف بی آر کو بلائیں گے, 5 منٹ کے سوال ہیں,
ہر چیز میری کوئی ٹیکس ریٹرن مسنگ نہیں ہے, ہر چیز میری ریٹرن سے اٹھائی ہے, اور کوئی ایسی چیز آئیڈینٹیفائی نہیں ہے کہ جو میں نے خود ڈکلیئر نہ کی ہو. تو میرا تو کلوز اینڈ شٹ کیس ہے جی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا, حکومت نے وہاں پہ پاکستان میں جو آپ کے انٹرویو کا حصے چلائے, ان میں ایک حصہ یہ تھا کہ جو بار بار چلایا, جس میں یہ دکھایا گیا کہ آپ کنفیوز نظر آ رہے ہیں, آپ کی اور خاندان کی جائیداد کو لے کر جو سوال ہے وہ بار دکھایا اور کہا جی کہ آپ وہاں پہ کنفیوز نظر آ رہے ہیں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل نہیں سندیلا صاحب, میں بالکل کنفیوز الحمدللہ نہیں تھا. میں نے اس کو دیکھیے, اگر میں نے جیسے کہا کہ آپ ایک بات کرتے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. میں نے کہا میری ایک پراپرٹی ہے. اس نے کہا اچھا ایک پراپرٹی ہے. اب وہ شاید اس نے شہزاد اکبر کو سنا ہوگا کہ جی میری 2 پراپرٹی لنڈن میں نکل آئی ہیں. اس نے کہا جی لنڈن میں نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں ہے. اس نے کہا دبئی میں. میرے بیٹے جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں, 17 سال سے میرڈ ہیں, وہ بزنس ہے, اڈلٹ ہیں, شادی شدہ ہیں, ان کا اپنا ایک گھر ہے دونوں کا جوائنٹ. تو میں نے کہا کہ وہ ان کا گھر ہے, وہ میرا اس میں کوئی یعنی جب جو آپ کا قانون ہے پاکستان کا, جو ہمارا الیکشن کمیشن کے ٹیکس ریٹرن ہے, میں, میرا اسپاؤس, وائف, اور اس کے علاوہ میرے ڈیپینڈنٹ بچے, میرا کوئی بھی ڈیپینڈنٹ بچہ نہیں ہے. تو میں نے اس کو ایکسپلین کیا, بٹ وہ صاحب تھے کہ بس وہ ماننے کی انہوں نے قسم کھائی تھی, کوئی چیز ماننی نہیں ہے, الیکشن کریڈیبل منوانے ہیں. یہ کہنا ہے کہ جی اپنا پاناما میں میرا, میرے فیملی کا پیپرز میں نام ہے, جو کہ بالکل نہیں ہے. میری پراپرٹی ایک سے زیادہ ہے, چونکہ انہوں نے, میں نے سنا ہوگا. تو میں نے پھر وہ اپنے 4 سال کی, جب میں اگلے دن میں نے دیکھا کہ یہ حکومت نے بہت زیادہ اس میں ہائپ کریٹ کیا, تو میں نے اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2016 کی, 2017 کی, 2018 کی, 2019 کی, 2020 کی, 4 سال, 2017 سے 20, 4 سال کو 4 کاپیز لگ سکتی ہیں. تو جو پراپرٹی سیکشن ہے وہ میں نے اس کی فوٹو کاپی منگوا کے پاکستان سے, تو 4 سالوں کی میں نے پراپرٹی سیکشن لگا کے میں نے ٹویٹ کر دیا تھا, اور ان کو ٹیگ کر دیا تو اس اینکر کو, تاکہ وہ بھی دیکھ لے. تو میں یعنی ایک عجیب تماشا تھا کہ جیسے انہوں نے کوئی اس دن کو ثابت کرنا, یا ان کو کوئی مینڈیٹ ملا ہوا یہ ثابت کرنی ہے اور یہ پیغام دینا ویورز کو. میں نے پھر کہا کہ جیسے میں چونکہ وہ اپنا کمپلین پروسیس میں جا رہا ہوں, تو میں زیادہ بات اس پہ اگر نہ کروں تو بہتر ہے کہ میں سوال دے کے تیار ہوں. جی بتائیں, سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی اور ہو تو بتائیں آپ اس حوالے سے. نہیں سر, بالکل. میں کیونکہ ہم نے وہ پورا پروگرام 3 دفعہ دیکھا ہے, تو اس سے ہمارے کچھ سوال ہیں. ایک سوال جو ہم فیل کر رہے تھے, ہارٹ تک دنیا کا مقبول ترین پروگرام تھا, آپ سابق وزیر خزانہ ہیں, ہم تو بظاہر توقع کر رہے تھے کہ معیشت پر بات ہوگی. کیا معیشت پر بہت کم بات ہوگی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہونی تو, کیونکہ آپ کی فیلڈ یہ ہے نا, ہم جب آپ کو پروگرام لیتے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم معیشت پہ بات کریں گے, بہت کم بات ہوئی. انفارچونیٹ ہے جی. میں نے آپ کو بتایا نا جی, 5 ایریا تھے, اس میں معیشت بھی تھی, سی پیک بھی تھا, اس میں پی ڈی ایم بھی تھی, اس میں کشمیر بھی تھا. تو وہ انفارچونیٹلی, بلکہ میں نے معیشت کو گنوانا پڑا. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جی میں نے پھر ان کے کسی سوال کے جواب میں ورچولی ایک غصے میں نے وہ اپنا ریئیکشن دیا کہ یہ اکانومی یہ تھی, تو کیا اس میں کیا, تو اس کو کہنا پڑا. پھر اس نے کہا نو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ your performance was bad, rather it was good in many areas. مجبور ہو گیا بیچارہ وہ. لیکن انہوں نے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ایک فیئر ایکسپیکٹیشن تھی کہ میرے ساتھ ہماری پرفارمنس پی ایم ایل این کی اور اس 2 سال کی پرفارمنس, اس کو کمپیئر کریں, اس کو ڈسکس کریں, وہ کوئی یعنی بالکل ہی نہیں تھا. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ جی, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مجھے بھی کبھی حیرانگی ہوئی, اس کو ٹچ نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا اس سبجیکٹ کو. ماں سوائے جو میں نے زبردستی جو گنوائے, اور پھر ان کو مجبوری ماننا پڑا کہ ہماری پرفارمنس بہت اچھی الحمدللہ تھی. مطلب یہی تھا. اس نے کہا نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی پرفارمنس بیڈ تھی, بلکہ بہت اچھی تھی ان مینی ایریاز. So they here to say that. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی مس تھی, آپ نے ذکر خود کیا, ساؤتھ ایشیا کے آپ سیاستدان ہیں, اور اس وقت ساؤتھ ایشیا کا تو ہارٹ موضوع کشمیر تھا. لوگ توقع کر رہے تھے کشمیر پر بات ہوگی, آپ سے کشمیر پر سوال ہوں گے, لیکن اس حوالے سے بھی اس نے کوئی بات نہیں کی. آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین دیکھنے والوں کو کیا بتائیں گے کہ کشمیر کے بارے میں بھی بات نہیں کی, اس نے کوئی کویسچن نہیں کیا آپ سے؟ دیکھیں, جیسے میں نے کیا کہ کشمیر 1 آف دی 5 انڈیکیٹو ایریاز میں تھا, تو اس پہ بات ہوگی. لیکن یہ بھی ساتھ تھا کہ جی ہمارا ٹائم اگر اوور رن ہوگا تو ہم تھوڑا سا سبجیکٹ ایک آدھ شاید نہ کور ہو سکے, وہ میں تھوڑا سا کوشچن دیتا ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ,
مجھ سے ایک سوال کیا گیا. وہ سوال یہ تھا کہ جی جو مسٹر شریف جو آپ عمران نیازی حکومت کو یہاں سے جو آپ ان کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں تو ان کا سوال یہ تھا, ابھی میرا خیال ہے وہ ایڈیٹڈ ہے, کہ انڈینز تو بہت خوش ہو رہے ہوں گے. یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی جو ہے سوشل میڈیا ٹیم ایسے سوال کہتی ہے. میں نے اس کا جواب دیا, اور میں نے جواب یہ دیا کہ میں وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ وٹ انڈینز تھنک وٹ وی آر ڈوئنگ فار اوور کنٹری. بٹ لیٹ می ٹیل یو, if it was PML and government and Mia Nawaz Sharif was prime minister, India would not have dared to revoke Article 370 and annex Kashmir as part of India. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ this Imran Niazi government has failed to even mobilize a dozen plus votes in order to just table the resolution in the United Nations. سارے کا سارا کارڈ دیا گیا, نہ اس کو انہوں نے دکھایا. اور جہاں یہ پروگرام اگر آپ دوبارہ دیکھیں زندیلا صاحب, تو ختم ہوتا ہے گورننس کے اوپر, اور میں نے گورننس کی ایک مثال دی. میں نے کہا the worst type of nepotism I have ever seen in my country, کہ Prime Minister admits that he removed 4 heads of police because they could not get his brother not obligated. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایڈٹ کر دی گئی. اور میری جو انیشل کورسپونڈنس ہوئی ابھی تک 3 میرے بہاف پہ میرے یعنی اٹرنی نے بھیجا اور 3 ان کے جواب آئے ہیں, اس پہ ہم نے اس کو ایشو کو ریز کیا ہے کہ آپ نے یہ 2 چیزیں یہ کاٹ دیا کشمیر کا جو پورشن ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو 24 منٹ کا اوور رن ہو گیا تھا. اب وہ 24 منٹ کا اوور رن ہو گیا تھا, اور اگر اول تو ان کو ریکارڈنگ نہیں کرنی چاہیے تھی 24 منٹ سے زیادہ. نمبر 2 یہ کہ اگر تھا تو ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز لائیو, تاکہ 12:30 ہمیں نہ آنا پڑے پروگرام کے لیے 12 12:30. تو یہ آپ یہ نہیں کاٹ سکتے. یہی میری کمپلینٹ ہے. یہ سارے حصے جو ہیں وہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ کشمیر پہ میں نے بات کی ہے جی, انہوں نے مجھے کشمیر کو ٹچ نہیں کیا, لیکن میں نے کشمیر کے بارے میں بات کی اور انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے نکال دیا, ڈیلیٹ کر دیا جی. جو میں نے کہا ہے میں آپ کو نشچت کر رہا ہوں کہ میں نے اس پروگرام میں کشمیر کے بارے میں کیا کہا. تو اپنا بھی بتایا کہ اگر ہم ہوتے اللہ کے فضل سے تو نہ 370 آرٹیکل ریووک ہوتا, انڈیا کبھی نہ کر سکتا, اور نہ ہی وہ کشمیر کو اپنا انڈیا کا حصہ بنا لیتا. اور دوسرا میں نے کہا کہ یہ درجن پلس 16 ووٹ قریباً چاہیے تھے, یہ اس کو 10 پلس ووٹ کیے یعنی نہیں اکٹھے کر سکے کہ ایک ریزولوشن ہی یہ ٹیبل کر سکے. تو یہ میں تو اس پروگرام میں یہ کہا, لیکن بڑی بدقسمتی سے یہ سارا حصہ جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا, نکال دیا گیا. جو ایئر ہوا اس میں یہ شامل نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے آخری سوال ہے, آپ کا جو انٹرویو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:30 بجے آن ایئر ہوا تھا, جس کے بعد پوری حکومت اس ایک انٹرویو میں الجھی رہی. شہزاد اکبر صاحب, جو میرا خیال ہے جب اسحاق ڈار صاحب کا نام سنتے ہیں تو وہ سارے کام چھوڑ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور وہی باتیں کی. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یار کیا فضول آدمی کا نام لے رہے ہو یار سندیلا صاحب. میں تو ان کو ایک نان سیریس اور فضول آدمی سمجھتا ہوں. وہ پہلے تو 2 پراپرٹیز لا کے دینا آپ کو, اور میڈیا کو جو اس نے کہا تھا پہلے لندن کا میری زبان سلپ ہو گئی ہے, انہوں نے ریفرنس کا پھر پڑھ دیا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر میں نے اللہ کے راستے میں سٹیزن فاؤنڈیشن کراچی کو غریب بچوں کے لیے اسکول کے لیے جگہ اپنی جو میرا لافل ایسٹ ہے میں نے خریدا ہوا ہے, میری ریٹرن میں شامل ہے, اور پھر جب میں نے اللہ کے راستے میں اس کو گفٹ کیا ٹی سی ایف کو کراچی کو, اور وہاں کئی سالوں سے غریب کے ٹائی لگا کے نکر پہن کے جاتے ہیں, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے, تو اس نے وہ بھی ڈال دیا. کیونکہ ان کی اتنی انکمپیٹنس تھی کہ ان کو جو اچھی اچھی چیزیں لگی وہ ریفرنس بناتے ہوئے انہوں نے لسٹ کر لی. اچھا یہ بھی نہیں دیکھا کہ جی سینٹ میں اگر میں نے امپلائیز اپنا سینٹ میں نے اگر ہاؤسنگ اسکیم میں 2 کنال کا پلاٹ لیا, وہ بھی لکھا ہوا ہے, اور وہ شہزاد اکبر اس کو بھی ریپیٹ کر رہا تھا, اور میں نے اس کو سرنڈر کر کے پیسے واپس لیے. اور جو پارلیمنٹ کے اندر لائٹ بینک ہے وہاں میرا اکاؤنٹ تھا, وہ 9 لاکھ کو پتہ نہیں 80,000 یا جو بھی تھا بیلنس میں نے اپنے پاس سے ڈالا, اور پلاٹ ختم. وہ میں نے 10 لاکھ پورے کر کے, اور 5 لاکھ میں نے جو امپلائیز غریب ہمارے امپلائیز ہیں نیشنل اسمبلی 1 to 4 لو پیڈ, اور جو سینٹ کے ہیں 2 علیحدہ ویلفیئر امپلائیز ویلفیئر فنڈ ہیں وہاں,
اور ان کا کسی کی ڈیتھ ہو جائے, کسی کی کوئی اس طرح کی کوئی غمی خوشی, تو وہ اسپیکر یا سینٹ چیئرمین جو ہیں وہ اس کو آپریٹ کرتے ہیں, اس کی ہیلپ کرتے ہیں. تو میں نے 5 لاکھ ادھر دے دیا, 5 لاکھ ادھر دے دیا. اسی طرح کی انہوں نے چیزیں جو ہے آ کے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کیا یہ ساری زندگی یہاں بیٹھے رہیں گے. میں آپ کے پروگرام میں جولائی میں نے کہا تھا کہ یہ غلط لکھتے اپنے نام کے ساتھ فیڈرل منسٹر اینڈ اسٹیٹ منسٹر, اگر آپ کو یاد ہو, یہ آل دے کین رائٹ ایکس آفیشو, اور ان کو کوئی نہ کو آئین کی پروٹیکشن ہے 248 کی. یہ صرف ایک آپ ان کو ایڈوائزر یا اسپیشل لگاتے ہیں تو وہ نہ کسی ڈویژن کو ہیڈ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں, میں نے جولائی میں آپ کا پروگرام کیا تھا, آپ ذرا دیکھیں اس کو نکال کے سندیلا صاحب, وہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایگزیکٹلی وہی آرڈر آیا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہمیں بھی تھی ان چیزوں کی 30 سال میں ہم نے بھی سیکھی ہے, اپنا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے علاوہ کو قانون بھی سمجھتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں انوالو رہا ہوں تھرو آؤٹ 93 آنورڈس. تو یہ چیزیں جو ہیں جی یہ تو فضول ہیں جی, ان کی باتیں تو سننے کا فائدہ نہیں ہے. میری جو میں نے کہا ہے اور جو میں نے ٹویٹ کیا اور جو میں نے ہارڈ ٹاک میں کہا, وہ میری ایک آنےسٹ پوزیشن ہے ایز پر ٹیکس ریکارڈ. اگر کوئی اور چیز ہے ٹیکس ریکارڈ کے علاوہ تو وہ نکال کے لائیں. اب آپ لیتے ہیں وہاں سے ایک وہ یعنی غریبوں کے اسکول میں جو ڈونیٹ ہو چکی ہے اور ڈکلیئر کر کے ڈونیٹ ہو چکی ہے, یہ تو مجھے بتائیں گے نا میں اپنے ایسٹ جو میری لا فل ارننگ ہے وہ میں کہاں استعمال کروں. میں 6 سال انگلینڈ میں رہا ہوں, میں 2 سال اپنا نارتھ افریقہ میں رہا ہوں, میں پھر مشرف کے کو کے بعد 6 سال مڈل ایسٹ میں رہا ہوں. تو یہ مجھے بتائیں گے کہ میں اپنی لا فل ارننگ کہاں استعمال کرنی ہے, یا میں اپنا فیصلہ کروں گا اللہ کو خوشنودی کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. آپ کو پتا کہ ایک تو میری ریٹرن کا ہے, دوسرا یہی ہے کہ اتنا بڑا اس نے جو ہے وہ ٹیکس کا فائدہ اٹھایا ہوگا کہ جی سوات میں غریب لوگوں کے لیے کڈنی ہاسپٹل میں 50 ملین دے دیے, اور یہ جو زلزلہ جو افیکٹس تھے ان کے لیے 2 دفعہ 10 ملین دے دیے, پھر آرفنیج چلا رہا ہے, ہزاروں لوگوں کو یہ سال میں اپنا دیتا ہے, اپنا راشن دیتا ہے رمضان شریف میں, اور اس طرح کی میڈیکل اسسٹنس, غریب بچوں کی شادی. یہ میں نے کبھی بات ہی نہیں کی تھی, یہ تو کئی سالوں سے یہ الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن ان کا کوئی حق نہیں تھا. انہوں نے یہ چونکہ اب اس میں ڈال دیا ہے تو مجھے اب یہ باتیں بتانی پڑتی ہیں. میں تو کبھی ان چیزوں کا ذکر بھی نہیں کیا تھا, نہ کرنا چاہیے. یہ بہتر ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ اور آپ کے درمیان چیزیں ہیں. تو یہ سارا فضول لوگ ہیں جی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بیرسٹری کی ہوئی ہے, کون سا انہوں نے کس کالج سے پڑھا ہوا ہے, کس یونیورسٹی سے پاس ہوئے ہیں. یہ 5 منٹ کا کیس ہے. رادر ٹو کورٹ اے فارمر چیف جسٹس آف پاکستان, ان کو میں نے بھیجا لندن آنے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اٹ از 10 منٹ کیس. اگر ضمیر جاگا ہو, جو جج سن رہے ہوں, وہ سمپل ایف پی آر کو بلائیں, وہ ان سے چند سوال کریں کہ جی 20 سال کے ریٹرن ہیں کہ نہیں ہے, جواب ہے. یہ 93 میں اس کی کیا جو نیٹ ورتھ تھی ایز پر ٹیکس ریکارڈ جو آپ نے ایکسپٹ کیا تو وہ بتا دیں گے, وہی اس ریفرنس میں اس میں جے ٹی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. 2009 میں وہی لکھا جو میرا سیلف ڈکلیئرڈ ہے, جو ریفرنس بنایا, جو چیزیں وہ سارے میرے ٹیکس ریٹرن سے اٹھائی ہوئی ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ جی یہ پلاٹ اللہ کے راستے میں دے دیا, یہ سینٹ کا پلاٹ واپس کر کے وہ پیسے اللہ کے راستے میں بانٹ دیے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے امپلائیز کو. اس طرح کی بےہودہ قسم کی مسٹیکس ہیں. تو انہوں نے کہا جی 10 منٹ میں اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے, اور جو انہوں نے یہ کی رپورٹ میں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ان کو. بالکل ٹھیک. ویسے تو سر یہ اس کا آخری سوال تھا, لیکن کیونکہ ایک میرے اس میں آ رہا ہے ہمیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں نا, انہوں نے شاید جی بی کی جو اسمبلی تھی وہاں پہ تقریر کی, انہوں نے کہا اگر آپ نے سٹریس دیکھنی ہے نا تو اسحاق ڈار صاحب کا جو انٹرویو ہے نا بی بی سی پہ وہ دیکھ لیں. یہ ان کی تصویر بھی ہے یہاں پہ, وہ بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹریس میں تھے وہ انٹرویو دیتے وقت, یہ فرمایا ہے عمران خان صاحب نے. اور یار یہ وہ ہیں کہ کوئی اور ہے, مجھے لگتا ہے یہ کوئی ایسے آدمی جن کو نظر ہی نہیں آ رہا. عمران خان صاحب ہیں جی, انہوں نے اینک لگائی ہوئی ہے خان جی صاحب بی کی. اچھا. یہ ان کو ویسے بھی نارمل حالات میں بھی ان کو صحیح نظر نہیں آتا. یعنی یہ نہیں کہ بنائی نہیں ہے, لیکن ان کو صحیح چیزیں نظر نہیں آتی. یہ میرا اینگر اگر ان کو سٹریس نظر آ رہا ہے تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. مجھے تو وہ obviously میں ووکڈ اپ تھا کہ یار یہ بندہ جو مجھے سوال کر رہا ہے یہ تو کسی کا ایجنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے. میرے لیے ایک چوائس ہی ہے میں واک آؤٹ کر دوں. میں کہوں جی میرا آپ کا جو ایگریڈ ہے ایریا آف ڈسکشن, اس پہ تو آپ آ ہی نہیں رہے, آپ تو کسی اور جگہ پہ آ رہے ہیں. آپ تو یہاں 2018 کے الیکشن ثابت کرنے کے لیے بیٹھے کو ٹھیک تھے اور کریڈیبل تھے, اور آپ 3 دفعہ اس نے ریپیٹ کیا, اور آپ یہاں ہیں کہ جی آپ اس حکومت کو تنگ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو تھیں, تو میرا وہ ورچولی جیسے میں نے کہا نا 24 میں پروگرام دیکھے, تو وہ میں
ایموشنل اور میں اپنا غصے میں ہوں تو اگر ان کو وہ سٹریس نظر آ رہا ہے تو وہ اب میں کیا کر سکتا ہوں جی. خان صاحب